آج کے انسان نا دنیا کا ہر علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، وہ علم تو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مجھے ٹیکنالوجی کا پتہ لگ جائے، میرے پاس یہ ڈگری آ جائے، مجھے یہ ہنر آ جائے، لیکن اللہ کے ہاں نا علم سے زیادہ جو ہے نا اللہ کو جو پسند ہے نا وہ حکمت ہے۔ حکمت یعنی اللہ کی ایک صفت ہے حکیم، ٹھیک ہے؟ تو کسی کام کو کرنے کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے، یہ کام کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے۔ تو حکمت جو ہے نا اس دور میں کسی بھی مسلمان کی دعاؤں میں شامل نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تو حکمت جو ہے نا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو اس لیے جو سلف صالحین جب دعا مانگا کرتے تھے وہ یوں کہتے تھے، یا اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اور اپنے حکمت میں سے حکمت عطا فرما۔ حکیم دانا اس کو کہا جاتا ہے جو بڑا عقل مند، شعور، جس کی بات کرنے کا، سوچنے کا، کام کرنے کا، زندگی گزارنے کا، حتیٰ کہ موت کا بھی کوئی مقصد ہو تو اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سے کبھی اپنی زندگی کے لیے نا حکمت بھی مانگا کرے، کیونکہ حکمت سے انسان دانا بنتا ہے، سمجھدار بنتا ہے۔ اگر آج کے انسان چونکہ حکمت نہیں مانگتا اور اللہ سے جو ہے نا بصیرت نہیں مانگتا، اس لیے آج کے انسان اپنی ساری محنت کو دنیا کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ بے وقوف بندہ کیا ہوگا؟ بے وقوف کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیسہ، اپنا زندگی، اپنا وقت غلط جگہ پر خرچ کر رہا ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کا مال کسی غلط جگہ پر خرچ کر دے تو باپ اس کو کیا کہتا ہے؟ بے وقوف ہے میرا بیٹا، میرے بیٹے کو عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، یہ دانا نہیں ہے، اس کے پاس حکمت نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس کو کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں سے ڈیل کیسے کرنی ہے۔ تو حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی نعمتوں میں سے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک میں ایک دعا آئی ہے، اللہ نے کہا کہ اگر تم اسے اس طریقے سے مانگو گے تو میں تمہیں حکمت بھی عطا فرماؤں گا۔ ربی حبلی، ربی حکم، ربی حبلی، وہ دعا ہے ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین۔ پھر میں دہراتا ہوں، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین۔ اس دعا کا جو ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے اپنی حکمت میں سے حکمت عطا فرما، یعنی مجھے دانا بنا، مجھے سمجھدار بنا، مجھے عقل سلیم عطا فرما۔ ایک قلب سلیم ہوتی ہے، ایک عقل سلیم ہوتی ہے، مجھے عقل سلیم عطا فرما، اور مجھے مرتبے میں نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما، کیونکہ قیامت والے دن جنت میں سب سے بڑا جو دکھ ہوگا نا، جس انسان کے درجات اوپر والے درجے میں ہوگا، جو نیچے والے درجے میں ہوگا نا، اس کو ایک ہی دکھ ہوگا کہ کاش میں نیکیاں زیادہ کر لیتا، آج میرے درجے اوپر ہوتے۔ یہ نیک لوگوں کا ساتھ مل جانا، کیونکہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو انسان کو جب حکمت ملتی ہے نا، تو حکمت یعنی انسان دانا ہوتا ہے نا، تو وہ خود بخود نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جاہل، اجڑ اور چور، ڈاکو، لٹیرے، فراڈ، دھوکے اور ہر گناہ والے دوستوں سے، ہلکے احباب سے وہ جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حکمت کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ اللہ پاک مجھے جو ہے نا پہلے حکمت عطا فرما، اور حکمت کیسے ملے گی؟ جس چیز کا ذکر بعد میں آیا نا وہ یہی ہے کہ حکمت اس سے ملے گی کہ انسان جو ہے حکمت ملنے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ برے دوستوں سے دور ہو جائے گا اور نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا۔ اور جب نیک لوگوں کے قریب ہو جائے گا تو پھر اس کو کیا پھل ملے گا؟ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ پھر اللہ پاک اس کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیں گے جو ان کو جنت مقدر کر دی جائی ہے، اور جنت میں عام جنت نہیں، جنت النعیم، من ورثۃ جنت النعیم، اس جنت میں جہاں خوشیاں، نعمتیں ہوں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی خوشخبری ملنے والی ہو۔ آج بندے کو یہ مل رہا ہے، آج بندے کو یہ مل رہا ہے، آج بندے کو یہ مل رہا ہے۔
تو اس کے لیے اس دعا کا اگر آپ گہرائی میں جائیں نا، اس دعا میں ہمیں 4-5 چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کے اندر جب عقل آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے، حکمت آ جاتی ہے، وہ سمجھدار بن جاتا ہے، تو اس کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے حلقہ احباب چینج کرے گا، نیک لوگوں کو سلیکٹ کرے گا، سمجھدار لوگوں کو سلیکٹ کرے گا، اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، علماء کے پاس بیٹھے گا، نیک لوگوں کی قدر آئے گی، نیک لوگوں کا ساتھ مانگے گا۔ تو پہلی نشانی یہ ہوگی، اور برے لوگوں سے دور ہو جائے گا۔ اور جب وہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا نا، تو اس کے بعد اس کا انعام کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑا انعام اس کو کیا ملے گا؟ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، جس طرف نیک لوگ جائیں گے اس بندے کو بھی اٹھا کر ان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔ یہ بغیر اس کے پاس عبادتوں کی کمی بھی ہوگی، نیکیوں کی کمی بھی ہوگی، تب بھی یہ جنت النعیم کا وارث بن جائے گا۔ اس لیے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعا مانگنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے اپنے دل کی بات رکھنا، یا اللہ میں یہ کر نہیں سکتا لیکن میں اس کی خواہش رکھتا ہوں، میں آپ سے یہ مانگتا ہوں، میں اس کا سوال کرتا ہوں، میں اس کا طلبگار ہوں، میں اس کا خواہش مند ہوں۔ جب انسان اللہ کے آگے اپنی خواہش کا، طلب کا، اپنی سوچ کا، اپنی نیت کا، اپنے الفاظ کا، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت عمل میں کمی بھی ہونا پھر بھی اس کے اس بات کی وجہ سے، یہ یار تم نے بات بڑی اچھی کی ہے، تم نے دعا بڑی اچھی مانگی ہے، تمہاری سوچ بڑی اچھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو اس دعا کو پہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔